اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتی، وہ اپنی زندگیوں سے محبت نہیں کرتے، لیکن میں اپنی زندگی سے پیار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک بار ملی ہے، آپ اسے پیچھے مڑ کر دوبارہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو صرف ایک ہی موقع ملتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو پہلے ہی اپنی زندگی ضائع کر چکے ہیں اور اب آپ اسے مزید ضائع کرنا نہیں چاہتے؟ در حقیقت آپ اسے تیزی کے ساتھ اوپر چڑھانا اور انتہائی حد تک بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے ماضی کی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ میں اسے کہتی ہوں ایسی زندگی گزارنا جس سے آپ کو محبت ہے، لیکن غالباً یہ بھی کہا جاتا ہے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس سے محبت کرنا، جبکہ میرا خیال ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اتنا پرجوش نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کہ آپ وہ زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ محبت کریں۔ تو آپ یہ سوچیں گے زبردست، میں ایک بالکل نئی زندگی حاصل کرنے والی ہوں، میں خوش ہوں کہ آج رات یہاں موجود ہوں۔ اگر آج میں آپ کو یہ سکھاؤں کہ اپنی موجودہ زندگی سے کیسے محبت رکھنی ہے تو آپ ایسے ہوتے ہیں بالکل نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ سنیے، جس چیز پر آپ توجہ دیتے ہیں آپ اپنی زندگی میں وہی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے، اس سے ہم پیاری تصویریں کھینچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرف بھی دیکھوں گی میں وہاں کی تصویر لے سکتی ہوں۔ میں نیلے لباس والی خاتون کی تصویر لے رہی ہوں، یہ نکل آئی۔ آپ جانتے ہیں اسی طرح جتنی زیادہ چیزوں پر ہم توجہ کرتے ہیں، اگر آپ مشکلات کی طرف اپنی نظریں لگائیں تو اتنا ہی زیادہ آپ مشکلات میں گھرتے جاتے ہیں۔ آمین۔ لیکن اگر ہم توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میں اور کس کی تصویر لے سکتی ہوں، چلے ڈیو کی طرف متوجہ ہوتی ہوں کیونکہ یقیناً وہ خوش شکل ہے۔ جی ہاں، آمین۔ واو، میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیے یہ خوبصورت ہے نا؟ اب دیکھیں، یہ سستا ہی ہے، آپ جہاں بھی جائیں بہت سی تصویریں لے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل آپ سیلفیز یعنی اپنی تصویریں کھینچنے میں ماہر ہیں، لہٰذا یہ صرف ایک مثال ہے کہ جس چیز پر آپ کی توجہ ہوگی آپ کو وہی حاصل ہوگا، جس طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے وہ چیز آپ کی زندگی میں بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی زندگی اپنا توازن کھو بیٹھتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے تو اسے دیکھتے دیکھتے آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدترین حالات میں ہے، اور جب کوئی اور آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش اس کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح ہو، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کافی عرصے پہلے آپ نے دیکھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ آپ اپنی زندگی کی ان چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ یہ بھول گئے کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ شاید آپ نے کسی سے شادی کی تو پھر آپ نے اس کی ان چیزوں پر زیادہ توجہ دی جو آپ کو پسند نہیں تھی، اور آپ ان چیزوں کو بھول گئے جو کہ اس میں آپ کو پسند تھی اور جن کی وجہ سے آپ اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ کیا آپ نے کسی اور کی طرح کی زندگی کی خواہش کی؟ کاش میری زندگی تمہاری طرح ہو، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری جیسے دکھائی دوں، میری ٹانگیں تمہاری جیسی ہوں، میری خواہش ہے، میری خواہش ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا یا کہا میں خوش رہوں گی جب چھٹی آئے گی کیونکہ مجھے اپنی نوکری سے نفرت ہے، میں خوش ہوں گی جب مجھے نئی نوکری ملے گی، میں خوش ہوں گی جب مجھے نیا گھر ملے گا کیونکہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، جب میری شادی ہوگی تو میں خوش ہوں گی، اگر میری شادی نہ ہوتی تو میں خوش ہوتی، اگر میرے بچے ہوتے تو میں خوش ہوتی۔ مجھے بس بچوں کی خواہش ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھی کو ابھی بچوں کی خواہش نہ ہو اور آپ بضد ہیں کہ اگر بچے نہ ہوئے تو آپ خوش نہیں ہوں گی، اور پھر آپ کسی سے کہہ رہی ہوں گی کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور اس گھر سے باہر نکلیں گے تو میں خوش ہوں گی، اور غالباً آپ پھر ناخوش ہوں گی کیونکہ آپ کا گھر خالی ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہم خداوند میں خوش رہنا نہیں سیکھ لیتے تب تک ہم ناخوش ہونے کے اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کیوں کچھ لوگ اپنی زندگی کو پسند کرتے ہیں؟ یقیناً اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں، لیکن پہلی وجہ جس کے بارے میں آج رات بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی مکمل طور پر صرف اپنے لیے نہیں گزار سکتے، یعنی خود غرضانہ اور خود پرستی یا خود سے محبت کرنے والی زندگی یہ ہرگز ممکن نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے ہمیں اس انداز سے تخلیق نہیں کیا۔ خدا نے ہمیں صرف اپنے لیے زندہ رہنے کے لیے یا اپنی خدمت کے لیے نہیں بنایا،
اور یہاں تک کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری ضروریات کے مطابق ہی دیتا رہے. آمین. ہماری زندگی کا واحد مقصد صرف یہی نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے اندر خدا نے ناقابل تسکین خواہشات رکھی ہیں جو خوشی کے حصول کے لیے ہمارے اندر جاری رہتی ہیں. ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بائبل ہمیں بتاتی ہے چور اسی خوشی کو چرانے کے لیے آتا ہے لیکن یسوع وہ خوشی واپس دیتا ہے. یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں, اپنی زندگیوں سے لطف اٹھائیں اور اسے کثرت سے پائیں جب تک کہ وہ لبریز ہو کر باہر نہ بہنے لگے. اور جانتے ہیں لیکن اس کی کنجی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ خود ہمارے دل کی خواہشات پوری کرے, نہ کہ اپنے طور پر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم دوسری باتوں پر سمجھوتا کریں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے. کیا آپ جانتے ہیں خدا خود ہمارے دل کی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے, نہ کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے ہم دوسری باتوں سے سمجھوتا کریں, یا جو کچھ خدا ابھی نہیں کر رہا خود سے وہ کام کرنے کی کوشش کریں. غور سے سنیں. مثال کے طور پر کبھی بھی اپنی نوکری کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں. کبھی بھی نوکری میں ترقی کے لیے اخلاقی اقدار پر سمجھوتا نہ کریں. بالکل بھی ایسا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ کئی نوجوان لڑکیاں نوکری میں ترقی کے حصول کے لیے اپنی اخلاقی اقدار کو قربان کر دیتی ہوں. یاد رکھیے حقیقی ترقی صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے. اگر ترقی کے حصول کے لیے ہم کسی بھی غلط بات پر سمجھوتا کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ہمیں ایسی جگہ پر ترقی ملتی ہے جہاں ہم بہت ہی مشکل اور ناخوشگوار صورتحال میں زندگی گزاریں گے. چند دن پہلے میں کسی کو یہ مثال دے رہی تھی اور دراصل میں جوائل کے بھائی ڈاکٹر پال آسٹین سے بات کر رہی تھی. وہ میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر اکٹھے تھے اور ہم نوجوان نسل کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. اور جب میں کہتی ہوں کہ نوجوان نسل تو میں ان کے بارے میں شکایت نہیں کر رہی, بلکہ ہمارے ساتھ بہت سے نوجوان ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اگر ہمیں ان کی قابلیت حاصل نہ ہو تو مجھے شک ہے کہ ٹی وی پر ہمارے پروگرام اتنے اچھے دکھائی نہ دیں جتنے کہ ابھی دکھائی دیتے ہیں. میں جانتی ہوں زبردست ہے, نوجوانوں کا ایک گروہ ہے. میرا مطلب وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, یعنی 40 یا 40 سے کم عمر, کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ عمر کے کس حصے میں آپ نوجوان نہیں رہتے, لیکن وہ چیزوں کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہتے. وہ ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کسی نے 20 سال کام کرنے کے بعد حاصل کیا. اور ہاں, ایمانداری کی بات ہے کہ میں جانتی ہوں کہ ہر کسی کو اپنے اپنے بل ادا کرنے کی ضرورت ہے. میرا مطلب ہے کہ ہر کسی کو تھوڑا بہت انتظار کرنا ہے اور ایسی صورتحال میں سے گزرنا ضروری ہے, کیونکہ جو کچھ آپ حاصل کرتے ہیں اگر آپ اس کے لیے کام نہیں کرتے یا اس کے لیے انتظار نہیں کرتے تو در حقیقت زیادہ عرصے تک اس چیز کے لیے شکر گزار ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا. یہ بالکل ہی ناممکن ہے. اکثر لوگ خود ہی اپنی تشہیر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے اسٹیج پر جانے کے لیے تیار ہیں. میں اس بات کو دہراؤں گی, اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے اسٹیج پر جانے کے لیے تیار ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے جو انہیں کسی مقام تک پہنچا دیتی ہے, لیکن اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس کردار نہیں ہوتا. اور ہم بہت ہی دردناک واقعات سنتے ہیں جہاں لوگ ایک بلند مقام حاصل کرتے ہیں اور وہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں انہیں بہت سے لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. میرا مطلب ہے کہ ایک دفعہ خدا نے مجھ سے کہا, بہتر ہے کہ تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ گو میں تمہارے سامنے بہت سے لوگوں کو لاتا ہوں. اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان کی مدد کرو یا پھر ان کو دکھ پہنچاؤ. لہٰذا چاہے وہ اسٹیج چرچ کا ہو یا اس طرح کا اسٹیج ہو, آپ کام کرنے کی جگہ پر سپروائزر ہو یا پھر افسر ہو. ہاں, جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. قائد ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ تجربہ ہو, آپ باکردار ہوں اور آپ درست راستے پر لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہوں. آمین. تو ڈاکٹر پال اور میں اس بارے میں بات کر رہے تھے اور پھر چند ایسے حالات سامنے آئے اور ہم ان کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا, اور اسی طرح کی چند ایک اور باتیں. اور پھر میں نے کہا, پال مجھے ایک صورتحال یاد آئی ہے. میں کسی جگہ
کانفرنس کے لیے گئی اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ میری تیسری، چوتھی یا شاید 5ویں کانفرنس تھی، اور چند ریڈیو اسٹیشنوں پر بھی میرے پروگرام تھے، اور شاید میں ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھ چکی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ میری خدمت اتنی مشہور نہیں تھی. میں بڑی خدمت کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت تک ایسا نہیں تھا. اور جب میں کیلیفورنیا میں تھی تو ایسا ہوا کہ جہاں میں کلام سنا رہی تھی، اشتہار دینے والی ایک کمپنی میرے پاس آئی، اور اس رات وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بڑی بڑی جگہوں پر لے کر جا سکتے ہیں. اور انہوں نے میرے بارے میں اچھی باتیں کی اور ایسی باتیں بتائیں کہ آپ کی آنکھیں روشن کر دیں اور آپ کو اپنا آپ اہم محسوس ہونے لگے. اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو پوری دنیا میں کلام سنانے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ خدا کی طرف سے زبردستی یہ دروازہ کھل رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کئی بار اسحاق کی پیدائش سے پہلے ہمیں اسماعیل مل جاتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ صبر سے خدا کا انتظار کریں تاکہ جو کچھ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ واضح طور پر اس کی تصدیق کرے. آمین. او خدایا، میں چاہتی تھی، میں چاہتی تھی، میں ہاں کہنا چاہتی تھی، اور میں ان کے دیے گئے فارم پر دستخط کرنا چاہتی تھی تاکہ میری خدمت ترقی کرے اور بڑھے. آپ میں سے کتنے ہی جانتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں والا جملہ بہت طاقتور ہے. میں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں. اور اسی شام جب میں ہوٹل کے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ڈیو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور میں نہیں جانتی کہ اس وقت کہاں تھے، لیکن امید ہے کہ کسی اہم جگہ پر ہی ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ شاید وہ اس وقت گولف کھیل رہے ہوں یا اس طرح کا کوئی اور اہم کام کر رہے ہوں. ایسا ہی ہوگا. ہاں یہ ٹھیک ہے. اوہ مجھے یاد آیا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے دعا کر رہے تھے. ہاں یہ ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آہا، انہوں نے کہا کہ وہ میرے لیے دعا کر رہے تھے کہ میں اس پیشکش کو قبول نہ کروں. میرا مطلب ہے لیٹے ہوئے بستر پر خدا نے واضح طور پر مجھ سے بات کی کہ اگر تم یہ کرو گی تو تم ایک بہت بڑی غلطی کرو گی، اور اگر تم میرا انتظار کرو گی. میرا خیال ہے کہ آج رات کسی کو اس پیغام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میرے پیغام کا حصہ نہیں تھا. آج رات میں جو کچھ بیان کرنے یہاں آئی ہوں اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے کہا اگر تم میرا انتظار کرے گی تو میں تجھے وہاں لے جاؤں گا جہاں کوئی انسان نہیں لے کر جا سکتا. آمین. لہٰذا میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں کہ آپ ابھی کسی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں یا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہونا چاہیے اس جگہ پہنچنے کی آپ کو جتنی بھی جلدی ہو. لیکن میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ خدا آپ کے دل کی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ خود ہی ان کی تکمیل کے لیے کوشش کریں، اور خصوصاً اس وقت جب ان چیزوں کے حصول کے لیے آپ کو اپنے ضمیر سے سمجھوتا کرنا پڑے. کیا مجھے یہ بات دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے؟ اگر کسی چیز کے حصول کے لیے آپ کو اپنے ضمیر اور اخلاقی اقدار سے سمجھوتا کرنا پڑے تو یاد رکھیے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے. اگر اس کے حصول کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، اگر آپ کو دھوکہ دینا پڑے، اور اگر آپ کو کسی بھی طرح سے یا کسی انداز سے سمجھوتا کرنا پڑے تو ابلیس کے اس جھوٹ سے بھی ہوشیار رہیں کہ صرف ایک بار ایسا نہ کریں، صرف ایک بار. اور یہ بھی نہ سنیں کہ ہر کوئی ایسا کرتا ہے. یہ جھوٹ ہے. آپ ہر کوئی نہیں ہے. آپ کو ہر کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہونا. خدا کے سامنے آپ کو صرف اپنا حساب دینا ہے. آمین. اور پھر لہٰذا اس بارے میں مجھے صرف یہی کہنا تھا کہ یسوع چاہتا ہے کہ ہم خوشی حاصل کریں، لیکن وہ ہماری زندگیوں کا مرکز بننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمام چیزیں اس کے ہی گرد گھومیں، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ خودی یا انا رکھتا ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کا مرکز ہو. ہم خدا کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، ہم اس کی خوشی کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اور جس کے لیے آپ خلق کیے جاتے ہیں اس کے بغیر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. لہٰذا جو کچھ بھی ہم خدا کے بغیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کام ہرگز نہیں بن پڑتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں کہتی ہوں کہ خدا کو ہماری زندگی کا مرکز ہونا چاہیے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کو روحانی سرگرمی کے طور پر ہی لیا جائے. میرا مطلب ہے کہ یہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو ہر طرح کے کام کرتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہر طرح کے کام. ہم عبادت سے پہلے ایک شادی شدہ جوڑے سے ملے. میں آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سب لوگ انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں. وہ شخص
सर्कस में रस्सी पर चलता था और मैंने सोचा कि ये अच्छी बात है कि वो मसीही शख्स है। मेरा मतलब है कि अगर मैं ईमानदार होती और मुझे ये करना पड़ता, और अगर मैं भी ईमानदार ना होती तो मैं अपना जहन बना लेती कि जब मैं रस्सी पर चलूंगी तो तेजी से गुजर जाऊंगी। मैं दरअसल ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यीशु को अपनी जिंदगी का मरकज बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई पास्टर हो या कोई पैगाम सुनाने वाले हो या प्रस्तिश करवाने वाले हो, या फिर आप सिर्फ घर में बैठे और हर वक्त बाइबल का मुताला करते रहें। मेरा मतलब है कि खुदा ने हमें मुनफरिद तख्लीक किया है और जानते हैं कि वो हमें मुख्तलिफ तरह की नेमतें देता है। जो कुछ भी करे वो हमें खुदावंद के साथ, खुदावंद के जरिए, खुदावंद के लिए, उसके फजल और उसके जलाल के लिए करने की जरूरत है। जानते हैं ये कितनी जबरदस्त बात है कि रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज हम बहुत से लोगों को देखते हैं, कभी इस दुकान पर काम करते हुए और कभी उस दुकान पर काम करते हुए, और कभी बाजारों में और कभी तिजारती जगहों पर, और कभी सर्कस में तनी हुई रस्सियों पर चलते हुए, और कभी स्टेज पर और मुख्तलिफ जगहों पर। और वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पहचाने जाएं और वो खुदा को जलाल देते हैं। वो इस हकीकत को नहीं छुपाते कि वो ईमानदार हैं, और वो कभी भी इंजील से नहीं शर्माते। और इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं है कि आप काम पर जाएं और पूरा दिन मनादी करें, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को पीछे ना करें और ना ही छुपाएं कि आप हकीकी ईमानदार हैं। बाइबल क्या कहती है? जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, और जो कोई मेरी इज्जत करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसकी इज्जत करूंगा। आप जानते हैं कि पौलुस रसूल ने खुद गर्जी के बारे में बहुत बहुत सख्त जुमले बोले हैं, और मैं चाहती हूं कि हम उन अल्फाज पर गौर करें, क्योंकि मैं ईमानदारी से आपको ये बताना चाहती हूं कि हर किसी में खुद गर्जी का रुझान पाया जाता है। शायद ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अफरियत है। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि आप ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि आप में थोड़ी खुदगर्जी है, तो जरा ध्यान रखें अगली बार जब आपको रास्ता ना मिले तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगी। रोमियो 14वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, लेकिन खुदावंद के लिए, ना कोई अपने वास्ते मरता है, लेकिन खुदावंद के लिए। और अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। और पौलुस पर यह मुकाशफा जाहिर हुआ, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं खुदावंद का हूं, तो चाहे मैं जो करूं इसमें कोई मसला नहीं है। चाहे मैं एक रसूल हूं या चाहे खुदाई करने वाला, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं खुदावंद का हूं और उसके लिए जिंदगी गुजार रहा हूं तो किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कयाम अब्दियत के मवाजने में बहुत कम है। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि जब अब्दियत का आगाज होगा तो आप दुरुस्त शख्स के बारे में जानना चाहेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 की 15वीं आयत मेरे पसंदीदा हवाला जात में से एक है, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ। यह यस्सु है। यस्सु सबके वास्ते मुआ ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा, हमारे लिए। यीशु के मरने की मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह यह है कि हम खुद गर्जाना और खुद परस्ती की जिंदगी ना गुजारें। वो मुझसे आजाद करता है। जानते हैं कि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि खुदा हमें उनसे आजाद करे। अगर आज रात हम लोगों से ये पूछे कि आप क्या चाहते हैं कि खुदा आपको किस चीज से रिहाई दे, मुझे शक है कि बहुत से ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि वो मुझसे आजाद करे। क्या आप जानते हैं, मेरा मतलब है कि आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए जहां हम अपने आप को पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरी गुज़िश्ता जिंदगी में सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ही फिक्र किया करती थी। हकीकत में मैं ऐसा करते करते थक चुकी थी, और बिलाखिर मैं ये सीखना चाहती थी कि मैं किस तरह खुदा के अंदाज में काम करूं। आप जानते हैं कि अगर आपको अकेले कैद में डाल दिया जाए, आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको अपना आप पसंद नहीं है, और हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि गलतियों 2 की 20 आयत में लिखा है, और यह हवाला बहुत दिलचस्प है क्योंकि पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जुमला उसने अपनी तब्दीली के 20 साल के बाद लिखा। लिहाजा ये ऐसे नहीं होता कि इधर आपने निजात पाई जैसे और उधर उसके साथ मोहब्बत टपकने लगे।
اور قربانی کے جذبات رکھتے ہوں اور دوسروں کی مدد کریں اور اپنے بارے میں بالکل بھی یہ نہ سوچیں اور آپ اپنی زندگی اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، یہ اس طرح سے کام نہیں کرتا۔ اس سب میں وقت لگتا ہے اور لفظ مسلوب ہونا دکھ سہنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ آرام دہ صلیب تلاش کر رہے ہیں تو خدا کے پیچھے چلنے کی آپ کی یہ کوشش ایک ناکام کوشش ہے۔ آمین۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، یعنی میں اس کی مصلوبیت میں حصے دار ہوں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع یعنی مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ وہ آپ میں رہتا ہے؟ جی ہاں، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے لیے خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ جی ہاں، بنیادی طور پر خدا کی یہی مرضی ہے، اسے برتنوں یعنی خالی برتنوں کی ضرورت ہے جنہیں وہ بھر سکے اور پھر ان میں سے برکت بہہ سکے۔ آمین۔ اسے بہت سارے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو اپنی گاڑیوں پر اسٹیکر لگاتے ہیں اور چرچ میں اپنی حاضری پوری رکھتے ہیں اور وہ صلیب والی بالیاں پہنتے ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں میں جی مختلف طرح کی خوبصورت اور بڑی بائبل لیے ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر بھی اپنے اندر خود پرستی سے بھرے ہوئے ہوں۔ میں بھی کئی سالوں تک اسی طرح کی مسیحی تھی، مطلب میری تمام دعائیں بھی اپنے ہی بارے میں تھی۔ میرے پاس ایک طویل فہرست تھی جس میں 24 گھنٹے مجھے خوش رکھنے کے لیے خدا کے کرنے کے کام موجود تھے۔ اگر مجھے یہ نہیں ملا تو میرے خیال میں کھڑی نہیں رہ پاؤں گی، اور اگر ڈیو تبدیل نہ ہوا تو میرا خیال ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اور دیکھیں، میں ہی اکیلی نہیں ہوں جو اس قسم کے کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے بڑا گھر چاہیے اور ہمیں اور زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس لسٹ میں صرف یہی تھا جو خدا کو میرے لیے کرنے کی ضرورت تھی۔ خیر، زبور 3 کی 37 میں بائبل کیا کہتی ہے؟ یہ بھی میرے پسندیدہ حوالہ جات میں سے ایک ہے، اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں اور بھلائی کریں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ انتہائی سادہ ترین منصوبہ ہے۔ جب خدا نے مجھے یہ حوالہ دکھایا اور اس نے حقیقتاً مجھے اس بات کو سمجھنے کی توفیق بخشی تو میں بہت خوش ہوئی۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے اسے بتائیں اور پھر اس پر بھروسہ رکھیں اور اس چیز پر سے توجہ ہٹا لیں اور اپنا سارا وقت بھلائی کرنے میں گزاریں۔ اپنا وقت کسی کے لیے باعث برکت بننے میں لگائیں اور پھر خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے دل کی خواہشات پوری کرے۔ خود کوشش کرتے ہوئے ان چیزوں کے حصول میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور نہ ہی بالآخر اپنی زندگی خراب کریں یا اپنی اخلاقی اقدار کے ساتھ سمجھوتا کر کے اور غلط قدم اٹھا کر اپنی زندگی نہ بگاڑیں۔ اگر آپ کا اطمینان خدا میں نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی سے محبت نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا، آپ کہیں گے خیر میں نہیں جانتی کہ اگر میں اس طرح زندگی گزاروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا میرا خیال کون رکھے گا؟ اور آپ جانتے کہ میں ایسی ہی تھی کیونکہ میں نے انسانوں پر بھروسہ کیا اور انسانوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا، لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا، لوگوں نے میری پرواہ نہیں کی، حقیقتاً میرے والدین نے میری کوئی پرواہ نہیں کی، میرے باپ نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، میری ماں نے میری کوئی مدد نہ کی، اور پھر میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی اور اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے میرا استعمال کیا، اس نے میرا سب کچھ چرا لیا، اس نے بینک سے بھی پیسے نکال لیے، اس پر بہت سا قرضہ چڑھ گیا جو مجھے ادا کرنا پڑا۔ تو جب بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے تو میں جلد کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، پھر میں اپنا خیال رکھنے میں ماہر ہو گئی، میں اس طرح کی ہو گئی جیسے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں خود ہی اپنا خیال رکھ لوں گی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا لوگوں کی طرح نہیں ہے آپ اس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ پانے کے لیے آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آپ کی ضرورت کی آخری چیز ہو۔ اب دوسرا رخ بتاتی ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو وہ سب کچھ دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ اپنے ایمان کا تجربہ کریں تو آپ سب کچھ پا سکتے ہیں، نہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، آپ کے لیے خدا کے پاس بہترین چیز ہے۔ میری بات ختم نہیں ہوئی، اور وہ درست وقت پر دے گا، اور ممکن ہے کہ اس کا مقررہ وقت آپ کا متوقع وقت نہ ہو۔ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچ کر آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ مایوسی
تیزی سے غائب ہو جاتی ہے جب آپ اس مقام پر پہنچنے کے مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھ سکیں۔ تو آپ اپنی زندگی کے ہر دن سے پیار کر سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اپنی برکات گننا شروع کریں۔ زبور 68:19 میں لکھا ہے، آسمانی باپ ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ آیت پسند نہیں آئی؟ شاید آپ کہیں میں تو نہیں جانتی، میں تو ابھی بڑی مشکل سے گزر رہی ہوں۔ جی، کیا آپ جانتے ہیں میں جانتی ہوں کہ لوگ مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں اور مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ میرا یقین کریں میں اس کو سمجھتی ہوں، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی کہ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کریں کہ آپ کہہ سکیں کہ مجھے یہ پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں 12 سال سے جس گھر میں رہی ہوں وہاں پر گزشتہ رات کچھ دیر کے لیے میں گئی اور واپس آ کر میں نے اپنا گھر دیکھا اور میں نے کہا، اے خداوند مجھے اپنے گھر سے پیار ہے۔ میرے خیال میں جو چیزیں ہمیں پسند نہیں، خدا کو بتانے کے بجائے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے جو ہمیں پسند ہے۔